بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قزل ساروق نے ہمیں دیکھ کر بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ نہیں لگائی۔ ملک شاہ نے نظام الملک سے کہا، کیا یہ فتح کے نشے کا اظہار ہے؟ اس کا چہرہ اور اس کا انداز فتح والا نہیں لگتا۔ نظام الملک نے کہا، اگر یہ فتح کے نشے سے سرشار ہوتا تو ہمیں دیکھتے ہی گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہم تک پہنچ جاتا۔ یہ تو لگتا ہے بڑی مشکل سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے اور لشکر بھی خاموشی سے آ رہا ہے۔ سلطان ملک شاہ نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ سی لگائی۔ قریب آ کر قزل ساروق نے اپنا گھوڑا لشکر کے آگے سے ایک طرف کر لیا اور ملک شاہ کے سامنے رک گیا۔ خوش آمدید ساروق، سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اگر تم حسن بن صباح کو زندہ یا مردہ اپنے ساتھ نہیں لا سکے تو یہ شرمساری کی معقول وجہ نہیں۔ سلطان ملک شاہ نے دیکھا کہ اس نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور قزل ساروق نے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ سالار ساروق، نظام الملک نے کہا، سلطان مکرم نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے کر رکھا ہے۔ میرا خیال ہے سالار کا رتبہ اتنا اونچا نہیں کہ وہ سلطان کے ہاتھ کو یوں نظر انداز کر دے۔ ٹھیک فرمایا محترم وزیر اعظم، قزل ساروق نے کہا، لیکن آپ کا یہ سالار اس قابل نہیں رہا کہ سلطان عالی مقام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں؟ سلطان ملک شاہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے پوچھا، کیا ہم غلط سمجھ رہے ہیں کہ تم فاتح لوٹے ہو؟ سلجوقی سالار شکست سے ناآشنا ہوتا ہے۔ سلطان مکرم، سالار قزل ساروق نے کہا، میری فتح یہی ہے کہ میں پورے دستے کو زندہ لے آیا ہوں، صرف 2 سوار ضائع ہوئے ہیں، لیکن یہ فتح حسن بن صباح کی ہے کہ ہم لڑے بغیر واپس آ گئے ہیں۔ اگر وہ ہم پر حملہ کر دیتا تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آتا۔ کیا سلطان مکرم اجازت دیں گے کہ آرام سے بیٹھ کر پورا واقعہ سناؤں؟ 1000 سواروں کا لشکر جس میں صرف 2 آدمی کم ہوئے تھے ان کے قریب سے گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان ملک شاہ سواروں کے چہروں کو دیکھ رہا تھا، ہر چہرہ سپاٹ تھا، یہ ماتمی جلوس سا لگتا تھا۔ ہمارے ساتھ آؤ، سلطان ملک شاہ نے کہا۔ سلطان کے یہاں جا کر سالار قزل ساروق نے سلطان اور نظام الملک کو تمام واقعہ سنا دیا، کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس قدیم قلعے کی دیوار سے 2 تیر آئے، سالار قزل ساروق نے کہا، اور میرے 2 سوار مارے گئے۔ میں بہت حیران ہوا کہ ان تیر اندازوں نے ان سواروں کو کیوں مار ڈالا ہے۔ دیوار پر ایک اور آدمی کھڑا تھا، وہ حسن بن صباح تھا، لیکن اس وقت وہ کوئی اور لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ حسن بن صباح نے کہا، یہاں سے چلے جاؤ، اور تم واپس چلے آئے۔ سلطان ملک شاہ نے کہا، ہاں سلطان مکرم۔ سالار قزل ساروق نے کہا، میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کیا آپ کو یاد ہے وہاں اور کیا کچھ ہوا تھا؟ نظام الملک نے پوچھا۔ یاد ہے، قزل ساروق نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، سب کچھ یاد ہے، لیکن خواب کی طرح۔ حوصلہ مت ہارو ساروق، سلطان ملک شاہ نے کہا، ہم جانتے ہیں یہ کیا ہوا تھا۔ یہ بتاؤ کہ واپسی سفر کے دوران تم اپنے آپ میں آئے تو تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ واپس جا کر قلعہ پر حملہ کر دو؟ سوچا تھا سلطان عالی مقام، قزل ساروق نے جواب دیا۔ اپنے ساتھی کمانڈروں کے ساتھ صلح مشورہ کیا تو سب نے کہا کہ واپس جانا بیکار ہے۔ جس طرح باطنی تبریز میں سالار امیر ارسلان اور اس کے 500 سواروں کو قتل کر کے آگے نکل گئے تھے، اسی طرح ان کھنڈروں سے نکل کر کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے سلطان محترم، مجھے ایسا صدمہ ہوا کہ میں کچھ بھی فیصلہ نہ کر سکا۔ میں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گی، میں خود بھی نہیں گن سکتا کہ میرے جسم پر کتنے زخموں کے نشان ہیں۔ سلطنت سلجوقی کی بنیادوں میں میرا اتنا زیادہ خون رچا بسا ہوا ہے کہ آج آپ بھی اس کی بو سونگھ سکتے ہیں۔ کیا کوئی مان سکتا ہے کہ میں ڈر کر بغیر لڑے واپس آ گیا ہوں؟ تم پر کوئی الزام نہیں ساروق، نظام الملک نے کہا، تمہارے اور تمہارے لشکر کے ہوش و حواس ان کھجوروں نے گم کیے تھے جو تم مکہ معظمہ کی سوغات سمجھ کر کھا گئے تھے، اور تم سب کی سوچنے کی صلاحیت اس پانی نے سلب کی تھی جسے تم آب زمزم سمجھے تھے۔ خواجہ توسی، سلطان ملک شاہ نے کہا، فوج کے لیے آج حکم جاری کر دو کہ باہر جا کر کوئی فوجی، وہ سالار ہے یا سپاہی، کسی اجنبی کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں کھائے گا، نہ کسی بھی قسم کا مشروب پیے گا، نہ ہی پانی۔ قزل ساروق، تم دھوکے میں آ گئے تھے، جاؤ آرام کرو۔ اپنے تمام لشکر سے کہہ دینا کہ تم پر کوئی الزام نہیں، اور تمام سواروں کو بتا دینا
کہ تمہیں کھجور اور پانی میں کوئی ایسا نشہ ملا کر دیا گیا تھا جس نے تمہاری عقل اور جذبے کو سلا دیا تھا۔ انہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ حسن بن صباح کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جس سے وہ دشمن کی پوری فوج کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ لشکر کے متعلق تو میں نے بتایا ہی نہیں، سالار قزل ساروق نے کہا۔ میں نے اور میرے ماتحت کمانداروں نے سواروں کو یہ بتا دیا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ کئی ایک سوار اس وہم کو قبول کر چکے ہیں کہ حسن بن صباح کو خدا نے ایسی روحانی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے جس دشمن کی طرف دیکھتا ہے وہ دشمن ہلاک ہو جاتا ہے، یا ہماری طرح حسن بن صباح کی طرف پیٹھ کر کے وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سوار میرے ساتھ آ گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں وہم موجود ہے، ہم اس کا انتظام بھی کر لیں گے۔ سلطان ملک شاہ نے کہا، تم جاؤ، میں آپ کا ممنون ہوں سلطان عالی مقام۔ قزل ساروق نے کہا، آپ نے میری خطا معاف کی، لیکن میں اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ اس دھوکے کا انتقام لوں گا، میں گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں ساروق، سلطان ملک شاہ نے کہا، لیکن تم نے وہ دشمن دیکھ لیا ہے جس سے تم انتقام لینا چاہتے ہو۔ یہ آمنے سامنے آ کر لڑنے والا دشمن نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا پڑے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جو تجربے کار سالار ہو اپنے منتخب سواروں کے ساتھ زندہ واپس آ گئے ہو۔ امیر ارسلان کی طرح تمام سواروں کے ساتھ مارے نہیں گئے۔ اس دشمن کی سرکوبی میرا فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگی جہاد ہے۔ حسن بن صباح اور احمد بن عطاش نے اسلام کے نام پر ایک اور فرقہ بنا لیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ اس فرقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ سالار قزل ساروق وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم نظام الملک کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا ہو۔ اس کا سوار دستہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر گھوڑے کھول چکا تھا۔ ہر سوار کو 8-10 فوجیوں نے گھیر لیا اور ان سے سن رہے تھے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ آپ نے کیا سوچا ہے خواجہ؟ سلطان ملک شاہ نے نظام الملک سے پوچھا۔ ہمارے پاس فوج ہے، نظام الملک نے کہا، باطنیوں کی کوئی فوج نہیں، لیکن ہم نے ان پر دوبارہ حملہ کر کے کیا حاصل کیا ہے؟ ہمارے ایک سالار اور 500 سواروں کو کس نے قتل کیا ہے؟ ان لوگوں نے جن پر حسن بن صباح نے اپنی عقیدت مندی کا جنون طاری کر رکھا ہے، انہوں نے اپنی جانیں اس شخص کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ دوسرے حملے کا انجام دیکھ لیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ یہ شخص جس کا نام حسن بن صباح ہے اپنے مریدوں اور اندھی عقیدت رکھنے والے پیروکاروں سے ہماری فوج کو خون میں نہلا سکتا ہے، جس طرح اس نے سالار اور اس کے دستے کو بیکار کیا ہے۔ لیکن خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، میں آپ کا یہ مشورہ نہیں مانوں گا کہ حسن بن صباح کو ہم بھول جائیں۔ میں ایسا مشورہ دوں گا بھی نہیں عالی مقام۔ نظام الملک نے کہا، میں نے عہد کر رکھا ہے کہ حسن بن صباح کو گرفتار کر کے جلاد کے حوالے کروں گا۔ گرفتار کیسے کریں گے؟ ابھی اس سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ نظام الملک نے جواب دیا، ابھی یہی کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ حسن بن صباح کی سرکوبی کے لیے فوج ہی استعمال کی جائے۔ میں ادھر سے غافل نہیں عالی جاں، میں نے جاسوس بھیج رکھے ہیں۔ اب تک مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں ان سے بڑی بھدی اور خطرناک تصویر سامنے آتی ہے۔ یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ حسن بن صباح ان علاقوں کا بے تاج بادشاہ بن چکا ہے اور وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور اس کی مقبولیت بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ خواجہ حسن طوسی، سلطان ملک شاہ نے یوں کہا جیسے اچانک بیدار ہو گیا ہو، ہم نے کوئی علاقہ اور کوئی ملک فتح نہیں کرنا۔ آپ کہتے ہیں کہ حسن بن صباح لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، ہم نے لوگوں کے دلوں کو باطل اور ابلیسیت سے آزاد کرنا ہے، اور یہ مہم تبلیغ سے نہیں ہوگی، یہ مبلغوں کا کام نہیں، مجاہدین کا کام ہے۔ آپ کو ہماری سلطنت کی تاریخ تو معلوم ہی ہے خواجہ۔ اہل سلجوق اسلام قبول کر کے یہ سلطنت قائم نہ کرتے تو اسلام کی بنیادیں ہل چکی ہوتیں اور اللہ کا یہ دین پرانا قصہ بن چکا ہوتا۔ پہلا دفاع اپنے دین کا اور پھر اپنی سلطنت کا۔ دین قائم و دائم ہے تو ہم سب قائم ہیں۔ جس کا دین اور ایمان ہی نہ رہے اس کی نگاہوں میں آزادی اور غلامی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسلام کو سامنے رکھو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کی بے حقونی کے لیے ہو رہا ہے۔ سلطان عالی مقام،
نظام الملک نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے۔ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے، میرے بعد میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اسلام کی بے خونی تو یہ فرقہ بندی کر رہی ہے۔ باتوں کا وقت نہیں رہا خواجہ، سلطان ملک شاہ نے کہا، اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ سلطان معظم، نظام الملک نے کہا، صرف 2 آدمیوں کو روئے زمین سے اٹھا دیا جائے تو یہ فتنہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ حسن بن صباح اور احمد بن عطاش کو ملک شاہ نے کہا، میں یہ سوچ چکا ہوں، کرنا یہی پڑے گا، لیکن یہ کام آسان نہیں۔ نظام الملک نے کہا، پھر بھی میں اس کا انتظام کروں گا، یہ انتظام کرنا پڑے گا۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر اعظم خواجہ حسن توسی کا جذبہ قابل قدر تھا۔ ملک شاہ تو انتقام کی آگ میں جلنے لگا تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو سلطانی یا بادشاہی کے نشے میں لاؤ لشکر لے کر چڑھ دوڑتا اور نقصان اٹھاتا۔ سلطان ملک شاہ دانش مند تھا اور ہر طرح کی صورتحال میں ہوش و حواس قائم رکھتا تھا۔ نظام الملک اس سے زیادہ دانش مند اور دور اندیش تھا۔ نظام الملک نے کچھ عرصے سے ان علاقوں میں جاسوس بھیج رکھے تھے جن علاقوں میں لوگ حسن بن صباح کے مرید اور پیروکار ہو گئے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے اسے امام کے بجائے پیغمبر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان جاسوسوں میں سے کوئی نہ کوئی آتا اور اپنے مشاہدات بیان کر کے چلا جاتا۔ ان کا لب لباب یہی ہوتا تھا کہ مبلغوں کا ایک گروہ سارے علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، حسن بن صباح کے معجزے اور کرامات بیان کرتا ہے۔ یہ رپورٹ تو ہر جاسوس دیتا تھا کہ یہ لوگ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح العقیدہ مسلمان کہتے ہیں۔ تلبیس ابلیس اور ائمہ تلبیس میں بھی یہی آیا ہے کہ حسن بن صباح کے پیروکاروں کو شک تک نہ ہوتا تھا کہ جسے وہ امام اور نبی مانتے ہیں وہ باطنی ہے۔ اس کے مبلغ بڑے ہی دردناک انداز میں لوگوں کو اس قسم کی حکایتیں سناتے تھے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ظلم کیا اور کیسے کیسے ستم ڈھائے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور رسالت کے دوسرے شیدائیوں نے کس طرح ناموس رسالت پر جانیں قربان کی تھیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان علاقوں میں غالب اکثریت مسلمانوں کی تھی اور یہ لوگ علم اور تعلیم سے بے بہرہ تھے اور اسلام کے معاملے میں بہت ہی جذباتی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود و نصارہ کے ظلم و ستم اشتعال انگیز الفاظ اور دردناک لہجے میں سنائے جاتے تھے کہ یہ لوگ بھڑک اٹھتے تھے۔ ظلم و ستم کی ان حکایتوں میں زیادہ تر من گھڑت ہوتی تھیں۔ یوں لوگوں کو مشتعل کر کے انہیں بتایا جاتا کہ حسن بن صباح وہ اسلام لے کر آسمان سے اترا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور کفار نے سازش کے تحت اس کی روح بدل ڈالی اور چہرہ بگاڑ دیا ہے، اور اب حسن بن صباح پر کفار ہی نہیں بلکہ بگڑے ہوئے نظریات اور غلط عقیدوں کو صحیح ماننے والے مسلمان بھی حسن بن صباح اور اس کے معاون ساتھیوں پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ نظام الملک کے جاسوس اسی قسم کی خبریں دے کر پھر چلے جاتے تھے۔ 3-4 جاسوس تو وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ وہ معلومات اور خبریں اکٹھی کرتے رہتے تھے، اپنے ساتھی جاسوسوں کو بتاتے، اور یہ جاسوس باری باری خبریں مرو پہنچاتے رہتے تھے۔ میرے دوستو، ایک بار نظام الملک نے ادھر سے آئے ہوئے 2 جاسوسوں سے کہا، آج تک تم جتنی بھی خبریں لائے ہو ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ وہاں در پردہ کیا ہوتا ہے۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ کسی نشے اور بڑی ہی خوبصورت اور چنچل لڑکیوں کے ذریعے بعض اہم افراد کو وہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ وہاں پردوں کے پیچھے بند کمروں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ معلوم ہو جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ حسن بن صباح اور اس کے استاد احمد بن عطاش کو قتل کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کوئی جاسوس حسن بن صباح کے اندرونی حلقے میں داخل نہیں ہو سکا، اس لیے یہ بتانا ممکن نہیں تھا کہ پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اب نظام الملک نے ایسے جاسوسوں کی تلاش شروع کر دی جو حسن بن صباح کے اتنے قریب پہنچ جائیں کہ اس کے خاص مصاحبوں میں شامل ہو جائیں اور اندر کی خبریں لائیں۔ حسن بن صباح نے سلجوقی سالار قزل ساروق اور اس کے سواروں کے لشکر کو کچھ پلا کر واپس بھیج دیا تھا۔ پھر کیا حسن بن صباح انہی کھنڈرات میں بیٹھا رہا تھا؟ نہیں، رات اس کے پیروکاروں نے فتح کا جشن منایا اور اگلی صبح وہاں سے اس سمت کو کوچ کر گیا جس طرف مشہور تاریخی قلعہ الموت تھا۔ اس کی اور اس کے پیر و مرشد کی نظریں اس قلعے پر لگی ہوئی تھیں۔ حسن بن صباح کی منزل یہی قلعہ تھا، اسے اس نے اپنا مستقل اڈا بنانا تھا، اور اسی قلعے کے اندر اور اس کے ارد گرد اس نے اپنی جنت بنانی تھی۔
وہ جنت جس نے تاریخ کو انگشت بدندہ کر دیا تھا، یہ جنت ایسی حیران کن حقیقت تھی کہ آج کے دور کے کچھ لوگ اسے محض ایک افسانہ اور مبالغہ کہتے ہیں۔ قلعہ الموت کے کھنڈرات آج بھی ایک وسیع و عریض ٹیکری کی بلندی پر موجود ہیں۔ ایران کے اس علاقے کو طالقان کہتے ہیں۔ یہ بلند ٹیکری شہر قزوین اور دریائے خزر کے درمیان ہے۔ یہ قلعہ یوں تعمیر ہوا تھا کہ کسی زمانے میں اس خوبصورت خطے میں دلیمی سلاطین کی حکمرانی تھی۔ ایک روز ایک سلطان اپنا عقاب ساتھ لے کر لشکر کو گیا۔ عقاب شکار کے پیچھے اڑتا ہوا اس علاقے کی طرف جا نکلا اور ایک ٹیکری پر شکار کو دبوچ لیا۔ سلطان جو گھوڑے پر سوار تھا، گھوڑا دوڑاتا ٹیکری پر چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کے محافظ اور کچھ مصاحب تھے۔ سلطان نے پرندہ عقاب سے لے لیا اور جب اس بلندی سے 400 نظر دوڑائی تو اس کی تو جیسے روح بھی مخمور ہو گئی ہو۔ یہ خطہ ہریالی کی بدولت بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک طرف دریا تھا جس کا اپنا ہی حسن تھا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ خطہ بہشت کا حصہ تھا اور کسی وجہ سے زمین پر آن گرا تھا، یا یہ کہے کہ آدم اور حوا کو خدا نے بہشت کے اس حصے میں رکھا تھا، تو میں اسے سچ مان لوں گا۔ سلطان کو اس خطے کے حسن نے مسحور تو کر ہی لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے بھی یہ خطہ موزوں ہے۔ یہ ٹیکری اوپر سے نوکیلی یا گول نہیں بلکہ چپٹی تھی اور اس کی طول 1 میل سے ذرا ہی کم اور عرض بھی کچھ اتنا ہی تھا۔ بلا شبہ میں نے اتنی دل فریب زمین آج ہی دیکھی ہے۔ سلطان نے کہا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے یہ مشورہ نہ دینا چاہے کہ میں یہاں ایک قلعہ تعمیر کروں جو اس خطے جیسا دل نشیں اور چٹانوں جیسا مضبوط ہو؟ کوئی نہیں عالی جاہ، مصاحبوں کی ملی جلی آواز اٹھی۔ اس سے زیادہ دل فریب جگہ اور کہیں نہیں۔ قلعہ جو یہاں بنے گا اس کی دیواروں اور اس کے دروازوں تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکے گا، دشمن کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ ٹیکری پر چڑھتے ہمارے تیروں کی بوچھاڑ سے لڑکتا نیچے جائے گا۔ سلطان نے شکار سے واپس آ کر پہلا کام یہ کیا کہ ٹیکری پر قلعے کی تعمیر کا حکم دیا، لیکن اس سلطان نے جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا، جو نقشہ معماروں کو دیا، وہ قلعہ بھی تھا، محل بھی، اور باقی جو کچھ تھا وہ پراسرار تھا۔ اس میں تہہ خانہ بھی تھا جس میں بے شمار کمرے تھے۔ ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گلیاں تھیں جو بھول بھلیاں تھیں۔ ان میں چھوٹے کمرے تھے، بڑے بڑے بھی اور بہت بڑے بھی، اور تہہ خانے سے ایک سرنگ بھی نکالنی تھی۔ اسے اتنا کھلا اور اونچا رکھنا تھا کہ 3 آدمی پہلو بپہلو اس میں سے گزر سکیں۔ سرنگ بھی بھول بھلیوں جیسی بنانی تھی۔ قلعے کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ملک کے بے شمار معماروں کو اس کام پر لگا دیا گیا۔ ملک کی آدھی آبادی مزدوری کے لیے پہنچ گئی۔ اتنی زیادہ مخلوق چونٹیوں کی طرح کام کرنے لگی۔ اس قلعے کا نام اعلیٰ موت رکھا گیا۔ دلیمی زبان میں موت عقاب کو کہتے ہیں اور اعلیٰ کے معنی تربیت گاہ کے تھے۔ سلطان عقاب کے پیچھے اس جگہ گیا تھا۔ اگر اس کے عقاب کا شکار اس ٹیکری پر نہ گرتا تو سلطان کبھی اس حسین ٹیکری کو نہ دیکھ سکتا، نہ اسے ایسا بنانے کا خیال آتا جو اس دور کا ایک اور عجوبہ تھا اور جو بعد میں حسن بن صباح کی جنت بنا۔ اس قلعے کا نام اعلیٰ موت رکھا گیا تھا جو بگڑتے بگڑتے الموت بن گیا۔ حسن بن صباح کے زمانے میں یہ قلعہ اپنی اصل حالت میں تھا۔ اس علاقے کا حکمران امیر جعفری تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کا پورا نام نہیں لکھا۔ امیر جعفری نے اپنی حیثیت کے ایک سرکردہ فرد مہدی علوی کو قلعہ الموت کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔ حسن بن صباح الموت سے تھوڑی ہی دور رک گیا۔ اس کے ساتھ قدیم قلعے میں 300 کے لگ بھگ آدمی تھے۔ ان سب نے اس کے ساتھ جانا تھا، لیکن ان میں سے بہت سے آدمیوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ وہ الموت کے راستے میں آنے والی آبادیوں میں جا کر لوگوں کو حسن بن صباح کے یہ معجزے سناتے جائیں کہ تبریز میں صرف 70 آدمی تھے جن پر سلجوکیوں کے 500 سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا۔ حسن بن صباح نے خدا سے مدد مانگی تو غیب سے سینکڑوں سوار آگے اور تمام کے تمام سلجوکی سواروں کو قتل کر دیا۔ پھر قدیم قلعے میں 300 آدمیوں پر 1000 سے زائد سواروں نے حملہ کر دیا۔ حسن بن صباح نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اس گھڑ سوار لشکر کے سالار کی طرف دیکھا، پھر کہا، واپس چلے جاؤ۔ لشکر نے محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ ان 300 سواروں میں صرف 3 آدمی تھے جو حقیقت سے آگاہ تھے اور ایک عورت تھی جو حسن بن صباح کی رازدار تھی۔ ایک اسماعیل تھا اور ایک یہ عورت خدیجہ تھی۔ ان دونوں نے حج سے آئے ہوئے میاں بیوی بن کر سالار قزل ساروق اور اس کے لشکر کو آب زمزم پلایا اور ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ صرف یہ 3 آدمی
اور ایک عورت تھی جنہیں حسن بن صباح کے ان معجزوں کی حقیقت معلوم تھی۔ باقی سب نے ان کو معجزہ تسلیم کر لیا تھا۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان معجزوں کی تشہیر کریں، وہ تو انہوں نے کہے بغیر بھی کرنی تھی۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے، اور یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ کوئی عجوبہ دیکھتا ہے یا کوئی پراسرار واقعہ اس کے سامنے رونما ہوتا ہے تو وہ اس کی تہہ تک نہیں پہنچتا، اس کا تجزیہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ پر ہیجانی کیفیت طاری کر کے یہ واقعہ ہر کسی کو سنسنی خیز لہجے میں سناتا ہے، اور اس وہم میں مبتلا ہو کر کہ اس کی بات کو کچھ لوگ سچ نہیں مانیں گے، سنانے والا زیب داستان کا سہارا لیتا ہے اور مبالغہ آرائی کرتا ہے۔ حسن بن صباح کو خدا نے ایسا دماغ دیا تھا کہ وہ انسان کی کمزوریوں کو سمجھتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا جانتا تھا۔ اس نے اپنے 300 میں سے 200 سے زائد آدمیوں کو خود اپنی زبان سے نہیں بلکہ اپنے خاص مصاحبوں کی زبان سے کہلوایا تھا کہ وہ آبادیوں میں امام کے معجزے سناتے جائیں۔ یہ حکم امام کا نہیں، مصاحبوں نے ان 300 افراد سے کہا، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر کسی کو معلوم ہو جائے کہ وہ امام جسے خدا نے ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے آسمان سے اتارا ہے، اس نے کیا معجزے دکھائے ہیں۔ لوگوں سے کہو کہ وہ امام کو خدا کا بھیجا ہوا امام مان لیں۔ حسن بن صباح جب الموز سے تھوڑی دور رکا، اس وقت اس کے ساتھ 300 کے بجائے 3000 سے زائد لوگ تھے۔ تاریخ میں یہ پتہ نہیں ملتا کہ پہاڑیوں کے اندر قدیم قلعے سے الموت تک کتنا فاصلہ تھا، البتہ یہ بات صاف ہے کہ حسن بن صباح کے آدمیوں نے اس علاقے کی آبادیوں میں خدا کے بھیجے ہوئے امام کے معجزے ایسے انداز سے سنائے کہ لوگ حسن بن صباح کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ حسن بن صباح نے ایک جگہ رک کر ڈیرے ڈال دیے، اس کے لیے بڑے سائز کا شاہانہ خیمہ لگا دیا گیا تھا۔ تشہیر اور پروپیگنڈے کا کام صرف حسن بن صباح نے ہی نہیں کیا تھا، احمد بن عطاش اس کام میں ہمتاً مصروف رہتا تھا۔ اس نے مبلغوں کی جماعتیں بنا رکھی تھیں جن کے ارکان اسلام کے حوالے سے باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ بڑے مورخوں خصوصاً ابن خلدون، ابو القاسم رفیق دلاوری، ابن اسیر نے تو یوں لکھا ہے کہ وہ باطنی نظریے کی تبلیغ کرتے تھے۔ تفصیلات لکھنے والے واقع نگاروں اور مبصروں نے لکھا ہے کہ یہ تبلیغ دراصل تشہیر تھی حسن بن صباح کی، اور لوگ جوک در جوک حسن بن صباح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے جا رہے تھے، لیکن حسن بن صباح کی جھلک انہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔